چاچا میری کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور چند ہی دن گزرے تھے کہ میرا آفس اجڑے ہوئے چمن کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہانیوں کا سلسلہ والدین کی اطاعت و نافرمانی، واقعات کی زبانی۔ آج تک ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کے بارے میں، جہاں ایک طرف اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں والدین کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کی صحیح تربیت کرے۔ آج ہم ایسی ایک واقعہ یا کہانی کے طور پہ پڑھیں گے جس کا نام ہے کاش میں بیٹے کی صحیح تربیت کرتا۔ تو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب والا بٹن دبا کے سبسکرائب کر دیں۔ سید عین فے بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں بڑا سخت دل اور واقع ہوا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ بیٹے کے ساتھ سخت رویہ رکھوں گا تو بیٹے پر روب رہے گا، میرا بیٹا میری عزت کرے گا، اس کے اندر خود اعتمادی آئے گی، وہ باہمت ہوگا، بڑا ہونے کے باوجود مجھ سے ڈرے گا۔ لیکن بیٹے کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے باوجود بیٹا میرے ڈھب پر نہیں آیا۔ ہمارے مابین باہمی مفاہمت کا فقدان تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی مرضی کے مطابق تربیت دینے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ میں ایک وادی میں تھا تو میرا بیٹا دوسری وادی میں رہتا تھا، ہم دونوں میں بعد المشرقین تھا۔ میرا بیٹا اب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے جس انداز میں اس کی تربیت کی تھی اور کر رہا تھا، اس کے زیر اثر میرا بیٹا مجھ سے دور ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، میری عاقبت نااندیش تربیت کا اتنا اثر ضرور تھا کہ وہ مجھ سے محبت کے بجائے بہت خوف کھایا کرتا تھا۔ اس پر میرا رعب اور دبدبہ ہمیشہ سوار رہتا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا، وہ دیگر لوگوں سے بھی خوف زدہ رہتا اور ان سے بات چیت کرنے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی تو وہ میرا مذاق اڑائے گا، اس لیے وہ کبھی کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بچپن میں وہ جب بھی میرے سامنے کچھ کہتا، میں اس کا مذاق اڑا دیتا اور اس کی باتوں پر بیجا تبصرہ کرتا اور اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت جس ڈھب سے کر رہا ہوں، اس سے اس کی شخصیت مسخ ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتوں کا گلا کٹ رہا ہے، اس میں احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے۔ جب میں بوڑھا ہو گیا اور کاروبار پر پوری توجہ دینے سے قاصر ہو گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو آفس کا انچارج بنا دیا، کیونکہ میرا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا۔ میں اپنے آفس کا مینیجر اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنا سکتا تھا۔ میرے حکم کے مطابق میرے بیٹے نے آفس کی چابی سنبھالی اور باضابطہ آفس میں میری کرسی پر بیٹھنے لگا۔ چونکہ میں نے اس سے پہلے اسے آفس اور کام کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ اسے اس کام کے لیے تیار کیا تھا، نہ اس میں خود اعتمادی تھی کہ اس صورتحال کو سنبھال لیتا، اس لیے جب وہ آفس آیا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ باپ کی کرسی سنبھال سکے۔ ادھر مجھے بھی اس بات کا شدید احساس تھا کہ میرا بیٹا آفس اور کاروبار کے سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، مگر اب میں کیا کر سکتا تھا؟ جو وقت اس کی تربیت اور تعلیم کا تھا وہ تو اب ہاتھ سے نکل چکا تھا، اب سوائے کف افسوس ملنے کے میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ میرے بیٹے کو آفس اور کاروبار سنبھالے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری بنائی ہوئی ساری روٹین دھرم بھرم ہو گئی۔ میری تجارت میں ہر طرف سے بے تحاشا نقصان ہونے لگا، چونکہ میرے بیٹے نے لا علمی اور عدم تجربہ کی پیش نظر ایسے کاروبار میں مال لگا دیا جس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں تھا۔
میرے بیٹے کو کچھ ایسے ساتھی مل گئے جنہوں نے اسے غلط مشورہ دیا اور اس نے ان کے مشورے کے مطابق عمل کیا۔ چنانچہ میری کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور چند ہی دن گزرے تھے کہ میرا آفس اجڑے ہوئے چمن کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ناظرین اور سامعین کرام، یہ سچ ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میری تجارت ماند پڑ گئی اور میرے شگفتہ چمن میں الو بولنے لگا، لیکن میں اس کا ذمہ دار اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو مانتا ہوں۔ آخر میں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی جو اس کو مستقبل میں کامیابی کے راہ پہ گامزن کرتی؟ سچ تو یہ ہے کہ میں نے بچپن میں اپنے بیٹے پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا اور وہ بے لگام گھوڑے کی طرح زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا اور بالآخر میرا بنا بنایا گھر اس کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ میں اپنی دلخراش داستان ہر باپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے باپوں کو بھی وہی کڑوا مزہ چکھنا پڑے جیسا کہ میں چکھ رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بے اعتنائی نہ برتے جیسا کہ میں یہ غلطی کر کے آج افسوس کر رہا ہوں، کیونکہ باپ کے لیے بیٹا ہی سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ باپ کا سہارا اس کا بیٹا ہی بن سکتا ہے، اس لیے باپ کو بیٹے کی تربیت اور اچھی تعلیم پر دھیان دینا واجب ہے۔ اس لیے میں ہر ایک باپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیٹے کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھے اور اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔